عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان میں سے چند ایک نعمتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں گنوائی بھی ہیں، جیسا کہ زمین و آسمان کی پیدائش ہے، سورج چاند ستارے ہیں، اور انسانوں کا مٹی سے پھر ایک نطفے سے پیدا ہونا، پھر انسان کو اس کا رزق ملنا، یہ زندگی، اس کی نعمتیں، اس کے لطف، اس کے کھانے، اس کے پینے، اور کائنات کی ہر چیز جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے، وہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ہی پیدا فرمائی ہے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ کی اتنی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ نعمتیں ذکر کر کے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے انسانوں، اگر تم اپنی ساری زندگیاں صرف اس بات میں صرف کر دو کہ تم اللہ کی نعمتوں کو صرف گنو، تو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتوں کی گنتی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور بے شمار جو نعمتیں ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم سے نوازا تھا، اپنے صرف 4 کلمات میں سمو دیا ہے۔ ایک سمندر تھا جس کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے کہ نعمتیں کون کون سی انسان کی سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل اور سب سے زیادہ قابل قدر ہے، جن نعمتوں کی موجودگی میں انسان دنیا کا امیر ترین، خوش قسمت ترین اور دنیا کے اعلیٰ ترین انسانوں میں اس کا شمار ہوگا نعمتوں کے اعتبار سے۔ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس وہ موجود ہوں تو وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے، دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے، اور دنیا جہان کی نعمتیں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی ہے۔ حضرت عبید اللہ ابن محسن الختمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سرابہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، کہ جس شخص کے پاس یہ نعمتیں ہوں، نمبر 1، من اصبح منکم، کہ تم میں سے جو صبح کے وقت یہ چیزیں سمیٹے ہوئے ہو، وہ کون سی ہیں؟ من اصبح منکم، سب سے پہلے نعمت اسلام، کہ تم میں سے ہو، وہ تم میں سے ہو۔ دوسرا، آمنن فی سرابہ، وہ اپنے گھر میں امن سے ہو، معافن فی جسدہ، جسم اس کا صحیح سلامت ہو، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہوتا ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو گویا کہ اس کے پاس دنیا جہان کے خزانے اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ یہ 4 نعمتیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں، اور باقی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں ان نعمتوں کے تحت ہی آتی ہیں۔ پہلی چیز، من اصبح منکم، کہ جو تم میں سے ہو، جو تم میں سے ہو صبح اٹھے، تو سب سے پہلی نعمت کون سی ہے؟ تم میں سے ہونا، یعنی نعمت اسلام، تم اہل ایمان میں سے ہو، یہ شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ اگر مومن نہیں ہے تو اس کے پاس دنیا جہان کی ساری نعمتیں بھی ہوں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ خوش قسمت نہیں ہے، وہ دنیا کا بد قسمت ترین انسان ہے کہ جس کے پاس نعمت اسلام نہیں ہے۔ سب سے بڑی اللہ کی نعمت، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے قابل قدر اللہ کی جو نعمت ہے وہ نعمت اسلام ہے۔ دیکھیں، دنیا کی اس وقت آبادی تقریباً 7 ارب کے قریب ہے، جس میں سے
تقریباً 2.25 ارب عیسائی ہیں اور تقریباً 1 ارب ان میں سے ہندو ہیں، تقریباً 50 کروڑ بدھ مذہب کے ماننے والے ہیں، 1 کروڑ 40 لاکھ ملعون یعنی یہودی ہیں، اور اس کے علاوہ جو لامذہب ہے اور ہزاروں مذاہب ان کے ماننے والے تھوڑے تھوڑے، کچھ سکھ مذہب ہے، کچھ جین مذہب ہے، کوئی پارسی مذہب ہے، وہ ان کے علاوہ ہے، ہزاروں مذاہب ہیں اس وقت دنیا میں۔ لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب کو اہل اسلام میں پیدا فرمایا۔ اور پھر دیکھیں اہل اسلام، دنیا میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1 ارب 40 کروڑ ہے، اور کیا وہ سارے ہی قابل قدر ہیں؟ ان 1 ارب 40 کروڑ میں سے کروڑوں انسان ایسے ہیں جو قبروں کی عبادت کرنے والے ہیں، کروڑوں انسان، لاکھوں یا کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں لیکن وہ تقدیر کے منکر ہیں، اور کتنے ان میں سے ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ تقدیر ہے ہی نہیں، اور کتنے ایسے جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے، اللہ کے ہاتھوں انسان مجبور ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کتنے جبریہ ہیں، کتنے قدریہ ہیں، کتنے معتزلہ ہیں جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں، اور ان میں سے کتنے ایسے بدبخت ہیں جو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں اور ان کو کافر تک کہنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کی، اور کتنے ایسے ہیں جو کہ جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، جو کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اور کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ عیسائی بنایا، نہ یہودی بنایا، نہ ہندو بنایا، نہ لامذہب بنایا، نہ بدھ بنایا، نہ سکھ بنایا، نہ جین بنایا، نہ پارسی بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں سے بھی ان لوگوں میں بنایا جو لوگ صحیح عقیدے پر ہیں، اور ان میں سے بھی وہ لوگ جو کہ اس وقت مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ نعمت اسلام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کافر لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں، اس وقت اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے اور اب جہازوں میں سفر کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ پروازیں آتی ہیں جاتی ہیں، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، بحری جہاز ان کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سونا چاندی پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کی آنیاں جانی نہ دیکھیں۔ متاع فی الدنیا قلیل، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم بئس المہاد، یہ تھوڑا سا فائدہ حاصل کر کے بالآخر مر گئے تو جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے، بالآخر یہ جہنم میں گریں گے۔ اس لیے ان کافروں کو دیکھ کے، اللہ کے نافرمانوں کو دیکھ کے آپ کے دل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنے ان کے ایئرپورٹ ہے، اتنے ان کے جہاز ہیں، اور اتنا ان کا مال اور پیسہ ہے۔ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت اسلام ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو امریکہ کا صدر نہیں بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرانس کا صدر نہیں بنایا، آپ برطانیہ کے وزیر اعظم نہیں ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ سارے اللہ کے نافرمان ہیں، وہ سارے کافر ہیں، وہ سارے غیر مسلم ہیں۔ آپ اپنی جھونپڑی میں بھی بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے، اپنے محلے میں بیٹھے ہیں، آپ کا کنیکشن، آپ کا رابطہ، اپنا کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ براہ راست ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ عنقریب آپ کو اللہ اپنی جنت عطا فرمائے گا، جو کہ ابدی ہے، خالدی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کی جنت۔ تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ من اصبح منکم، جو تم میں سے صبح کرے، یعنی صبح اٹھے تو نعمت اسلام وہ تم میں سے ہو، مسلمانوں میں سے ہو۔ اور دوسری نعمت آمنن فی سربہ، اپنے گھر میں امن سے ہو، چین سے ہو، سکون سے ہو، دشمن کا ڈر نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بد امنی میں ہیں، ہم بد امنی میں ہیں،
اگر بد امنی دیکھنی ہو تو آج کل ذرا فلسطین کے حالات پہ غور کیجیے. کوئی پتہ نہیں کس کے گھر پہ کب میزائل گرے، کب جہاز پرواز کرتا کرتا بم پھینک دے. اگر بد امنی دیکھنی ہو تو کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھیں، برما کے مسلمانوں کو دیکھیں. دنیا میں بے شمار جگہ ہیں، یا وہ جگہ مثلا عراق ہے یا مثلا لیبیا ہے جن ممالک میں حکومتیں بالکل نہیں ہے بالکل، یا ایسی ہیں کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. ان ممالک پہ آپ غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا بد امنی کیا ہوتی ہے. بد امنی دیکھنی ہے، بد امنی کو دیکھنی ہے تو جس وقت ہمارا ملک پاکستان وجود میں آیا تھا اور اس وقت کے حالات کسی بزرگ سے سن لیں کہ کن حالات میں وہ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان میں آئے تھے اور کون سے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا. یہ ہمارے پاس امن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ویسا امن نہیں جیسا ہونا چاہیے، لیکن بہرحال امن ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہر جگہ پہ قتل و غارت ہوتی رہتی ہے، ہوتی بھی ہے، کہیں کہیں یہ وارداتیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ واردات کر کے آتا ہے، چھپ کے آتا ہے اور چھپ کے بھاگ جاتا ہے، اور ایسا ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال ہم الحمدللہ امن میں ہیں. ہمارا ملک جو ہے، ہماری سرحدیں جو ہے وہ امن میں ہے. کسی کافر کا ہمارے ملک کے اوپر قبضہ نہیں ہے. یہ بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی حکمران چاہے ظالم بھی ہونا، وہ ایسے ملک سے وہ ملک بہتر ہے جس میں کوئی حکومت نہیں ہوتی، جس میں کوئی نظام نہیں ہوتا. ہمارے پاس نظام ہے، کمی ہے، بیشی ہے، لیکن بہرحال ایک ایسا ملک ہے جس میں حکومتیں موجود ہیں، چاہے وہ نگران ہیں لیکن حکومتیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی آ جائیں لیکن حکومت ہے. ایک نظام چلتا ہے، ایک سلسلہ چلتا ہے. آپ کو کوئی کام کروانا ہے، آپ کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے، آپ ملک کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کی ایک پہچان ہے کہ جناب میں جو ہے وہ اس ملک کا رہنے والا ہوں، اس ملک کا باسی ہوں، میرے یہ حقوق ہے. جہاں بھی آپ جائیں گے آپ اگر آپ کو اس نعمت کو پہچاننا تو کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنی قدر دیکھ لیجئے. دنیا کے کسی ملک میں آپ کی قدر اتنے آپ ہم سمجھتے یہاں نہیں ہے، کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو یہی قدر بھی نہیں ملے گی. سب سے بڑی نعمت اسلام کے بعد جو ہے دوسری بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہ امن کی نعمت ہے. آمنن فی سربی ہے. سربی کتنے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہیں آتے ہیں جاتے، ان کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، 10 12 باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں واہ بھی واہ بڑا روب ہے اس کا. او بھائی کہاں روب ہے کہ جس کی اپنی پرائیویسی ہی کوئی نہیں. جہاں بھی اس نے واش روم میں بھی جانا ہے تو 10 بندوں کو پتا ہے یہ واش روم میں موجود ہے. کہیں وہ آزادانہ طور پر نقل و حرکت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے. اور جب ایسے لوگوں کی باری آتی ہے تو گارڈ بھی ساتھ ہی جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کبھی کسی پر کوئی حملہ ہوا ہو، کبھی ممکن ایسا ہو بھی گیا ہو کہ گارڈ کیا کر لیتے ہیں، جو پروگرام بنا کے آتا ہے نا تو وہ گارڈوں کا انتظام پہلے کر کے آتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہم اور آپ آزادانہ جہاں جی کیا اپنی بائک اٹھائی، اپنی گاڑی اٹھائی، اپنا سائیکل اٹھایا، پیدل اٹھا کے جدھر مرضی چل پڑے، جاتے ہیں نا. ہمیں یہ تو نہیں ہوتا ہمارے گارڈ کدھر ہے، ہمارے محافظ کدھر ہے، ہم ان کے پابند نہیں ہیں، کسی کے پابند نہیں ہیں. آزادی سے آتے ہیں جاتے ہیں. نعمت اللہ کی نعمت امن جو ہے وہ اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جہاں مکہ کے لیے دعائیں کی نا، قرآن کریم میں کم از کم 2 جگہ پر ان کی دعائیں ہیں. اور ایک جگہ پہ مثلا دیکھیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، ورب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. پہلے کہا اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور پھر کہا کہ اس کو پھلوں کا رزق عطا فرما. اور ایک دوسری جگہ پر بھی یہ دعا اسی طرح، اس سے الفاظ مختلف ہے لیکن آتی ایسے ہی ہے کہ پہلے امن کا کہا کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور پھر کہا کہ اس کو پھلوں کا رزق عطا فرما. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک بستی کی مثال دی کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. کہ اللہ رب العزت تمہیں ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں
ایک مثال بیان فرماتے ہیں، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ امن میں تھی اور اطمینان میں تھی، یأتی رزقھا رغدا من کل مکان، اور اس کا رزق ہر طرف سے کھلا آتا تھا۔ تو یہ شرط ہے، جہاں امن نہیں ہوتا وہاں رزق بھی نہیں ہوتا۔ رزق کی حفاظت بھی تب ہی ممکن ہے اگر امن ہے، ورنہ انسان کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہو اور وہ محفوظ ہی نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ کہ انسان امن کی بجائے ان پیسوں کے ہونے کا سکون کی بجائے انسان تکلیف میں ہوتا ہے، انسان پریشانی میں ہوتا ہے، اس کو اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے امن کی نعمت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم نے کبھی قدر نہیں کی، کہ ہم آزادانہ آتے جاتے پھرتے ہیں، اور اگر کبھی رات کے کسی لمحے میں کہیں کوئی ویسی وارداتیں ہو جاتی ہیں تو یہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ عمومی کہ ہر وقت جہاں جائے وہ ہمیں لوٹ لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وارداتیں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے اور ہمیں ایسا امن نصیب فرمائے جیسا اس وقت سعودیہ میں امن ہے پوری دنیا میں۔ اور یہ امن جو ہے یہ ملتا توحید کی وجہ سے ہے۔ سعودیہ کو امن کیوں ملا ہے کہ وہاں توحید کا نفاذ ہے۔ آپ کو بڑی باتیں سنائیں گے، وہاں پہ میوزک کنسرٹ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، وہ غلط ہے، لیکن توحید کی نعمت کے آگے یہ سارے گناہ نیچے ہیں، توحید سب سے اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں نا کہ کس کے من حق کہ کون امن کا زیادہ حقدار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ جو دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائیں، ایمان لانے والے جو ہے ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ توحید کے بغیر امن نہیں آ سکتا جتنا بھی کوئی کر لے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا امن نصیب فرمائے جو اس وقت دنیا میں مثال کے طور پر سعودی عرب میں ہے، جو جہاں پہ انسان کو کوئی فکر نہیں، پیسہ ہے، کہیں پہ انسان اکیلا آتا ہے جاتا ہے، پیسہ ہو اس کے پاس، دولت ہو، وہاں پہ ہم نے مارکیٹیں دیکھی ہیں، وہاں پہ اربوں ریالوں کا سونا پڑا ہوتا ہے، مارکیٹیں کہ سونے کی بری ہوئی، ایک ایک دکان پہ منو سونا پڑا ہوا ہے، لیکن ایک گارڈ وہاں پہ موجود نہیں ہے، کوئی ایک گارڈ بھی وہاں پہ موجود نہیں، اور نہ بھی پولیس والا موجود ہے، تو نا پولیس والا ہی ہو جائے، پولیس والا بھی موجود نہیں، فوجی نہیں، پولیس نہیں، گارڈ نہیں۔ تو ایسا امن اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو یہ توحید کی نعمت سے یہ امن حاصل ہوتا ہے، اصل چیز جو ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اور اچھا یہ دیکھیں کہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں نے خام ہے کہ دشمنیاں پالی ہوتی ہیں، اور بعض لوگ نے اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، یار اسے دشمن دار لوگ ہیں، یعنی اس کو فخر سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں تیرا دشمن ہی کوئی نہیں، یعنی تم کیا انسان ہو، کیسے مرد ہو، تمہارا دشمن ہی کوئی نہیں ہے، یعنی یہ فخر سمجھا جاتا ہے دشمنی ہونا۔ یہ بہت انسان کی ایک گھٹیا قسم کی سوچ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میری دشمنی ہونی چاہیے، یا دشمنی ہونے کو فخر سمجھنا۔ یہ نعمت امن ہے، اور دشمنی جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ یہ سزا ہے انسان کے لیے، کہ انسان سویا ہے جاگتا ہے، گھر سے بچے چلے جائیں، ایسے دشمن دار لوگوں کے گھر سے بچے چلے جائیں، جب تک واپس نہ آ جائے وہ ذہنی طور پر پریشانی میں رہتا ہے، کہ جب تک سلامتی کے ساتھ نہ آ جائے۔ خود گھر سے نکلتا ہے تو گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ سلامتی کے ساتھ اسے لے آئے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ نعمت امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت، پہلی نعمت کون سی تھی؟ اسلام کی نعمت، اور دوسری بڑی نعمت آمنن فی سربہ، اپنے گھر میں وہ امن سے ہے، اور تیسرا وہ اٹھا ہے معافن فی جسدہ، اٹھا تو اس کا جسم صحیح سلامت ہے، جسم صحیح سلامت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہیں اور پھر سوئے ہی رہ جاتے ہیں، سوتے ہوئے سونے کے بعد اٹھتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں، کسی کو فالج ہوا ہے، کسی کا برین ہیمریج ہو گیا ہے، کسی کے کوئی مسئلہ بن گیا، کسی کے کوئی مسئلہ بنا، یا یہ کہ وہ سوئے بھی ہیں لیکن امن کے ساتھ، چین کے ساتھ نہیں، بیماری کے ساتھ سوئے، کینسر کے ساتھ سوئے، کسی ٹی بی کے ساتھ سوئے، کسی بڑی مرض کے ساتھ سوئے، ایسی تکلیف کے ساتھ سوئے جو اس کو بے چین کر دے، جس کو رفتہ رفتہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص صبح اٹھتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کے اعضاء سلامت ہیں،
اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کے کان سن رہے ہیں، اس کی زبان بول رہی ہے، اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، اس کے پاؤں چل رہے ہیں، وہ اٹھتا بیٹھتا اپنی مرضی سے ہے، واش روم میں جاتا ہے، قضائے حاجت کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کبھی اس کی قدر کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ملی تو ممبر پر کھڑے ہوئے رونا شروع ہو گئے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور رونا شروع ہو گئے، اور رو کے پھر خاموش ہوئے تو کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی ممبر پر دیکھا، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر چڑھے اور آپ رونا شروع ہو گئے۔ پھر رونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ العفو والعافیہ، کہ اے لوگو اللہ رب العزت سے عافیت مانگو، معافی مانگو اور عافیت مانگو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی پریشانی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرٌ مِنَ الْعَافِيَةِ، یقین یعنی ایمان اور اسلام کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان صحیح سلامت ہو۔ ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، لیکن اٹھتے ہی ہمیں دنیا کی فکریں شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو پڑھا کریں، اور پڑھتے ہیں تو اس کو سوچ کے پڑھا کریں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اللہ نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہم سوئے ہوئے تھے، بے خبر تھے، لاپرواہ تھے، کوئی پتہ نہیں تھا ہماری حفاظت کرنے والا کون ہے، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی ڈسنے والی چیز، کوئی دشمن کوئی حملہ کر دے، کون ہے حفاظت کرنے والا؟ سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اللہ نے دوبارہ ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، عافیت اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ علمنی شیئا اسألہ اللہ تعالی، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کوئی دعا بتلائیے کہ جو میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے کیا کروں اور مانگا کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ کسی بیماری سے پریشانی سے اللہ محفوظ رکھے، یہ دعا کرو۔ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں جی میں نے کافی دنوں تک پھر میں نے انتظار کیا کہ میں یہ سوال پھر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ چیز بتلائیے کہ اللہ سے میں کیا دعا کروں، اللہ سے میں کیا دعا کروں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا ہی سوال کریں۔ یہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو صبح و شام کے اذکار کیا کرتے تھے، اس میں ان اذکار میں عافیت کی دعائیں بھی شامل تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی و ولدی۔ تو یہ صبح و شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دعاؤں کو کیا کرتے تھے عافیت کی، کیونکہ یہ عافیت جو ہے، صحت جو ہے ہزار نعمت ہے۔ یہ اصل میں صحت ہزار نعمت ہے، یہ ایک شعر، ایک نظم ہے، اس کا ایک شعر کا ایک حصہ ہے کہ صحت ہزار نعمت ہے۔ ایک بیمار کہتا ہے کہ شاید شاعر کو گنتی ہزار ہی آتی تھی کہ جو صحت جو ہے وہ ہزار نہیں ہے، لاکھوں نہیں ہے، کروڑوں نہیں، اربوں نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ صحت ہے تو ہر چیز ہے، اگر صحت نہیں ہے، انسان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، کیا فائدہ، کس کام کا اس کے اگر صحت نہیں ہے؟ تو صحت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، عافیت کا اللہ رب العزت سے سوال کرنا چاہیے۔ اور صحت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی ہم نے کبھی قدر نہیں کی، اس کی قدر جاننی ہونا۔ کبھی آپ الائیڈ ہاسپٹل وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ کینسر کا شعبہ بھی ہے، وہاں پہ جلے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ایکسیڈنٹ والے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں جگر کے امراض کے الگ ہیں، معدے کے امراض کے الگ ہیں، آنکھوں سے محروم لوگ الگ ہیں، سماعتوں کے مارے ہوئے الگ ہیں، بصارتوں کے مصیبتوں میں پھنسے ہوئے الگ ہیں، سارے شعبے۔ ذرا کسی دن آپ کبھی ایسا ہو نا، یہ محسوس ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو بڑے پریشان ہیں،
ذرا کسی ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی اس کا وزٹ کر لیجئے، ذرا چند مریضوں کو دیکھیں گے تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ واقعی آپ کے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتوں سے اللہ نے آپ کو سرفراز کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھی نعمت یہ ہے کہ عندہ قوت یومہ، کہ اس شخص کے پاس سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ من اصبح منکم آمنا فی سرابہ، نعمت اسلام ہے، پھر امن ہے، اور تیسری نعمت صحت ہے، اور چوتھی نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں اس دن کا کھانا موجود ہو۔ عندہ قوت یومہ، اس دن کا کھانا کیسا ہو؟ ایسا کھانا جس سے اس کا پیٹ بھر جائے، اس دن کی روٹی موجود ہو، چاہے وہ روٹی خالی کھا لے، وہ کسی سالن کے ساتھ کھا لے، وہ مرچ کے ساتھ مسالے کے ساتھ لگا کے کھا لے، لیکن اس دن کی روٹی اس کے پاس موجود ہے۔ اس دن کی روٹی جب اٹھا ہے تو موجود ہے، تو جس کے پاس یہ چار نعمتیں ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو یہ وہ شخص ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا جہان کی نعمتیں اکٹھی کر کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ غور کریں، سوچیں کہ ہم نے کبھی یہ نعمتیں کتنے سال ہو گئے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں ہم روزانہ ان نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں، لیکن ناراض ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں، اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں، نیچے والوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کر رہے۔ لیکن جس کے پاس یہ نعمتیں ہیں، یہ چار نعمتیں، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا گزارا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کا گزارا ہو رہا ہے، بلکہ وہ شخص نعمتوں کی معراج پہ ہے، دنیا جہان کی نعمتیں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی ہیں۔ یا ہم اور آپ سارے غور کریں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں پورے سال کی گندم موجود ہوتی ہے، پورے سال کی گندم موجود ہوتی ہے، لیکن اللہ کا نہ شکرہ ہے، اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ یا جن کے پاس وہ گندم نہیں لیتے لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ موجود ہوتا ہے کہ ایک سال بھی کھاتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ یا وہ تنخواہ پہ لگے ہوئے ہیں، ہر مہینے تنخواہ موصول کرتے ہیں، مہینے کا راشن لے آتے ہیں، اگلے مہینے پھر لے آتے ہیں۔ اور ہم سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہماری زندگی کتنی ہے؟ اگر کسی کی 25 30 40 50 سال زندگی ہے تو ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی راتیں خالی پیٹ سوئے ہیں، کتنی راتیں ہم نے ایسی گزاری ہیں کہ ہم بھوکے تھے۔ ہماری کبھی ایسی راتیں گزری ہیں کہ ہم بھوکے سوئے ہوئے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کون سویا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی ماں، سید الاولین والآخرین کی بیوی، اس کائنات کے اعلیٰ ترین انسان کے گھر والی، فرماتی ہیں اپنے بھتیجے کو، اے میرے بھتیجے، ہم ایک چاند دیکھتے، وہ طلوع ہوتا، 1 2 3 4 ساری تاریخیں گزر جاتی، چاند غروب ہو جاتا، پھر غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہوتا، پھر پورا مہینہ گزر جاتا، وہ پھر غروب ہو جاتا، پھر تیسرا مہینہ چڑھ جاتا، اور پھر وہ طلوع ہوتا، اور پھر ایک ایک کر کے اس کا دن گزر جاتا، 3 مہینے گزر جاتے کئی دفعہ، لیکن محمد کے گھر میں کبھی آگ ہی نہ جلتی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، آگ ہی نہ جلتی تھی۔ پوچھا گزارا کیسے کرتی تھی اماں زندہ کیسے رہتی تھی؟ کہتی کبھی کھجور کھا لی اور کچھ پانی پی لیا، کچھ کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی کے زندگی یوں چلاتے تھے 3 مہینے تک۔ اور ہمارے گھر میں کتنی دفعہ آگ چلتی ہے، ناشتے کے میں آگ جلتی ہے، دوپہر کے کھانے میں چلتی ہے، رات کے کھانے میں چلتی ہے، پھر دودھ گرم ہوتا ہے، پھر اس پہ چائے بنتی ہے، پھر کبھی سویٹ ڈش بن رہی ہے، کبھی کچھ پک رہا ہے، کبھی کچھ پک رہا ہے،
सारा दिन हमारे 3 वक्त में आजकल गैस आती है, लेकिन हमें शिकवा है कि जनाब गैस तो आती नहीं। उन 3 वक्तों में 2-2 घंटे पका के भी हमारा गुजारा नहीं होता, फिर भी हमें शिकवा है कि हमें सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। अंदाज़ा करें हम कितने बड़े नशुक्रे हैं, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं कि कभी हम भूख का इंतज़ार करते, भूख लगेगी तो ये चीज़ खाएंगे, ये खाएंगे और ये खाएंगे, और कितनी रातें हमने भूख से गुजारी है। कभी ऐसा देखा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई गोश्त पकाए तो अपने भाई के लिए भी 1 प्याली पानी के उसमें डाल ले। तो मुझे बताएं ईमानदारी से, आप या मैं, हमें कोई हमारा हमसाया शोरबे की 1 खाली प्याली बगैर बोटी के दे जाए तो हम उसके साथ क्या सलूक करेंगे? हम क्या समझेंगे? इसने हमारी इतनी बेइज्जती की, खाली शोरबा दे दिया। मेरे भाइयों, इसलिए कि हम बोटियां भी खाते हैं, रोटियां भी खाते हैं, हमें खाली शोरबे की कदर नहीं है। ये उनको कदर थी जिनके महीने में, जिनके घर में 3-3 महीने चूल्हे नहीं जलते थे। कभी हमें हमने अंदाजा किया अल्लाह की कितनी नेमतें हैं और कितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। नेमतों को शुमार ही करना शुरू कर दे, हम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो नेमतें तूने अता फरमाई है, अल्लाह हमें इनकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमा, इनका शुक्र करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम ज़वाल नेमत से पनाह मांगते हैं, अल्लाह ये नेमतें कभी हमसे छीनना ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिक व तहव्वुल आफ़ियतिक व फुजाअत निक़मतिक व जमीइ सख़तिक।